but will not launch military operation for you. لیکن ہم آپ کے لیے کوئی فوجی آپریشن لانچ نہیں کریں گے. سو آج آپ کی حکومت اس حوالے سے اب کیا آگے کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں پریشر بڑھتا چلا جائے گا. آپ لوگوں نے جو بجٹ پیش کیا، عوام تو بھلے اس پر بہت خوش ہے، لیکن اس پر آئی ایم ایف تھوڑا ناراض ضرور ہوگا کہ ہماری ساری کی ساری گزارشات جو ہیں ان کو انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو چیلنجز ہوں گے، آپ لوگ اسی طرح ان کے آگے ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سوورینٹی ہے اور جہاں تک پاکستان کی ہماری پرسٹیج کا معاملہ آئے گا، وہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی موقف جو ہے وہ بار بار دہرایا جائے گا. اور آپ کے علم میں ہے، جو آپ نے اپنے شو میں بھی خود چلایا، کہ 2011 ہو، چاہے وہ ان کی امریکہ دورے کا معاملہ ہو، چاہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو، انہوں نے اسی موقف کو دہرایا ہے. اور پاکستان کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنی سرزمین سے کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے کسی قسم کا بھی کوئی آپریشن نہیں کرے گا. پہلے ہی جو ہے اس جنگ کے اندر پاکستان کی 70,000 جانیں جو ہیں وہ ہماری 5,000 جانیں ہماری گئی، 70 ارب ڈالر کی پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور کے پر نقصان ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہت بڑی ہماری سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی. وہ آگ جو ادھر لگی تھی وہ آگ پاکستان کے اندر بھی آ گئی، لیکن پاکستان جو ہے وہ افغان امن عمل کے اندر جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ ہم جاری رکھیں گے. اور اس میں جو وزیر اعظم صاحب نے 2012 میں جو آپ ٹویٹ بتا رہی تھی، اس وقت بتایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے افغانستان سے نکلنے کے حوالے سے، کیونکہ ایک سٹیبل افغانستان جو ہے وہ ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ افغانستان کا بارڈر بالکل ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور پہلے ہی جو ہے وہ 3 ملین سے زائد ریفیوجیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو ابھی جو وہاں پر یو ایس فورسز کا جو انخلا ہونے جا رہا ہے، اس کے بھی ریپریکیشنز جو ہیں وہ پاکستان کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس کے لیے پاکستان جو ہے وہ مدد فراہم کر رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کے اسی سٹانس کو آج پوری پاکستانی قوم نے اپریشیٹ کیا ہے، پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی تھی کہ نہ میں خود جھکوں گا، نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، کیونکہ یہ وہی وزیر اعظم بات کر سکتا ہے جس کے وہاں پر کوئی سٹیکس نہیں ہے، جس کا چوری کیا ہوا پیسہ بیرون ملک نہیں پڑا ہوا، جو صرف اور صرف قوم کی عزت کے لیے، قوم کے وقار کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے. وہی وزیر اعظم یہ بات کر سکتا ہے، اور انہوں نے کی ہے اور بوانگے دوہل کی. بالکل ٹھیک. سو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پریشر آپ پر آتا ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے یا آئی ایم ایف کے حوالے سے، کوئی بھی وہ، کیونکہ طریقے سے امریکہ ظاہر ہے پاکستان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش تو کرے گا، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے اٹ ول اسٹینڈ اپ ٹو آل آف سچ پریشرز؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف معاشی طور کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے، معاشی طور کے اوپر ترقی کر رہا ہے، اور بلکہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم تو اپنا موقف، اپنا سٹانس جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے. جو جنگ ہے وہ کسی صورت بھی کسی ملک کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، اور خاص طور کے اوپر پاکستان تو پہلے اس آگ کے اندر جل چکا ہے نا. پہلے آپ نے جو ہے وہ افغان جہاد کے اندر سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ ہمیں استعمال کیا، اس کے بعد آپ وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں وہی جو اس وقت مجاہدین تھے وہی اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد بن گئے، پھر کہاں سے طالبان بنے، پاکستانی طالبان بنے، اور کہاں پہ معاملات کس طرف چل پڑے. تو یہ جب ایک جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر وہ آگ جو ہے وہ کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے باقی ممالک کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے اس سارے معاملے کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کا اب جو ہے احساس بھی ہونا چاہیے، اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اپنی زمین سے دوسرے ملک کے اندر کسی قسم کے آپریشن کی نفی کر دی. بالکل صحیح، جو کہ ایک بڑا زبردست پرنسپل سٹینڈ ہے. فاروق صاحب، اس پہ تو پوری قوم، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی محب وطن پاکستانی ہو جو آپ کے ساتھ اس سٹینڈ پر نہ کھڑا ہو. ظاہر ہے
قوم کا فائدہ ہے تو وہ تمام تر سیاسی اور جو دیگر ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کا بندہ سوچتا ہے. آخر میں ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, ایک بہت پرٹیننٹ سوال آج کے حوالے سے یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب اور بلاول, ان تینوں کا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے اس چیز پر کہ یہ جو آپ الیکشن کا ترمیمی بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا سکے, وہ الیکشن کمیشن بھی اس پہ کوئی آمادہ نظر نہیں آتا, انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار آج کر دیا, اور وہ بھی اس پر اے پی سی بلا کر تیار ہیں تینوں کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. تو اس پہ آپ کی حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں یہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے, اور عمران خان صاحب وہ کرکٹر تھے, وہ کپتان تھے جو کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائر لے کر آئے, اور اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اگر ای وی ایم استعمال کر رہی ہے, دنیا کے اندر ان کے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ملتا ہے, تو یہاں بھی ملنا چاہیے. جو اپوزیشن ہے یہ بدنیتی پر اتری ہوئی ہے, ان کو ہم نے کئی بار دعوت دی, آئیں آپ آ کے بیٹھیں, اس کا حصہ بنیں, آپ کی جو تجاویز ہیں وہ ہمیں دیں, لیکن یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوئے, اس کو نیگلیکٹ کرتے رہے ہیں, اور اب یہ مگرمچھ کے آنسو. وہ کہتے ہیں آپ نے بلایا ہی نہیں کبھی, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے سیریسلی بلایا ہی نہیں کبھی. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ان کی سٹیٹمنٹس نکال لیں, بلاول, شہباز, انہوں نے کہا تو ہم تو ای وی ایم کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں, انہوں نے مشین دیکھی نا اس سے پہلے بائیکاٹ شروع کر دی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ اپوزیشن ہے, یاد رکھیں, جنہوں نے مساق جمہوریت میں دونوں جماعتوں نے لکھا تھا کہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہوگا. 10 سال ان کی حکومت رہی, انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں کی, اور جب ہم نے عملی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت شروع کر دی جس چیز کو انہوں نے خود مانا ہوا تھا. تو یہ میں نہ مانو والی اپوزیشن ہے, آپ ان کے آگے دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دیں گے تو یہ اس میں بھی نکتہ چینی کریں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے, صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں, تو ان ریفارمز کا جو ہے وہ ساتھ دیں, اور آگے سینٹ کے اندر جو ہے وہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر موجود ہے نا یہ بل, وہاں دے آئیں, اپنی تجاویز لے آئیں. ویسے احسن اقبال صاحب کو آج میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ مشین جس کے ہاتھ میں ہوگی نا اسی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوگا, تو یہ حکومت نے کوئی 2 نمبری اس میں کرنی ہے, تو ان کے لیے آپ کا کیا؟ نہیں, لیکن جنہوں نے کی ساری زندگی 2 نمبری ہو تو ان کے مائنڈ میں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ خود ٹھپا مافیا ہیں, اور بیلٹ پیپر پہ ٹھپے لگانا, اسٹفنگ کرنا, انتخابی عملے کو ساتھ میں لانا, یہ نون لیگ کا جو ہے وہ ہمیشہ شیوا رہا ہے, اور ای وی ایم سے ان کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب صاحب, اور ان سے ہم نے بات کی کچھ امریکہ سے, افغانستان سے جو امریکی فوج کا انخلا ہے, اس کے بعد اب پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا, اور کچھ الیکشن کمیشن نے بھی جو آج اعتراضات اٹھائے اس حوالے سے کہ یہ جو ترمیمی بل لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے, اس پہ اپوزیشن تو پوری طرح سے الیکشن کمیشن کے ساتھ متفق ہے, تو حکومت اس میں ذرا ہمیں بالکل اکیلی نظر آتی ہے, اور اپوزیشن